آج کل دو ہی چیزوں کا ڈنکا بج رہا ہے. ایک تو یہ کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ یہ کہ اتحادی اب تک خاموش کیوں ہیں. اسمبلی کے باہر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اسمبلی کے اندر. دوسرا کہ ادارے یعنی فوج اور ISI اور اس طرح کے دوسرے انٹیلیجنس کے ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں. جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں انہوں نے عدم اعتماد کا تو ہر پہلو چھان کر لیا. اب معاملہ آتا ہے نیوٹرلٹی کے اوپر. فوج اور ISI کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا نام سیاست کے ساتھ نہ جوڑا جائے. DGI-SPR کی بریفنگ جو ہے پرانے ایک سٹینڈ کو ریپیٹ کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے جنہوں نے کی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہر دوسرے روز فوج اور ISI کا حوالہ کوئی نہ کوئی بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور مین سٹریم میڈیا کے اندر وہ بیانات چلتے ہیں. اور بیانات ان لوگوں کی طرف سے بھی نہیں چلتے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر تجزیاتی انداز سے فوج کو ان معاملات میں گھسیٹتے ہیں. ان لوگوں کی طرف سے بیانات آتے ہیں جو براہ راست ان اداروں کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں یا رہتے ہیں سیاسی مجبوریوں کے تحت، یا جس قسم کا انہوں نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہے اس کے ضوابط کی تابعداری میں. آپ مثال اٹھا کے دیکھ لیں، چودھری پرویز الہی نے پھر ذکر کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو خرابی کی بنیاد بنی وہ ادارے کے اندر مداخلت ہے، اور حوالہ انہوں نے دیا DGI-SI کی اپائنٹمنٹ کا، جس بات کا پچھلے سال حکومت نے ایسا بتنگڑ بنایا ہے کہ اس کے اپنے الائی بھی حیران رہ گئے ہیں کہ اس حکومت نے کیا تو کیا کیا. اگر DGI-SI کو آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے تو اپوائنٹ کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے کے اندر اتنے زیادہ بل پھیر ڈالے کہ تمام کا تمام مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو گیا، اور بہت سا بیڈ بلڈ بھی جو ہے وہ کریٹ ہوا. پرویز الہی صاحب نے اس کا حوالہ دیا تو آپ دیکھ لیں ISI کی DG کی تعیناتی جو ہے دوبارہ سے سیاسی حوالہ ایک بنتی ہے. پرویز الہی صاحب نے ایک اور بیان بھی دیا. پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی کیسے عمران خان کو سپورٹ ملتی رہی، جتنی دیکھ بھال ان کی اتنی کسی کی نہیں کی گئی، لیکن انہوں نے دھیلے کا کام نہیں کیا. اب وہ دیکھ بھال کس نے کی؟ وہ پرویز الہی صاحب نے تو نہیں کی. پرویز الہی صاحب آپ کو بالواسطہ طور پر خود بتا رہے ہیں، جو ان کے الائی ہیں، کابینہ کے ممبر ہیں، ان کے منسٹرز، اور خود سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کس نے کی. تو سپورٹ ظاہر ہے پھر اداروں کی طرف سے آئی ہوگی. پرویز الہی صاحب کی سپورٹ کے بارے میں تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم تو ریاست کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے. کامل علی آغا صاحب کا جو فیمس سٹیٹمنٹ ہے، تو وہ تو سپورٹ انہوں نے کرنی تھی کیونکہ ریاست کے ادارے سپورٹ کر رہے تھے. تو پھر دوبارہ سے وہ میموریز جو ہیں جن کو بھلانے کے لیے بات کی جاتی ہے جی کہ ہمارا نام نہ لے، وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو جاتی ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ دیکھ لیں، آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کے اوپر جو ڈرون کا حملہ وہ کہتے ہیں، یا وہ واقعہ جو ہوا ان کے اوپر ڈرون گرایا گیا، کیمرہ ڈرون، اور پیپلز پارٹی کے خیال کے مطابق ایک سنجیدہ یا دھمکی تھی یا کوشش تھی، یا ان کو بتایا جا رہا تھا کہ اس طرح کوئی اور بھی واقعہ ہو سکتا ہے جس کے اندر بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اب انہوں نے خط لکھ دیا، اور خط لکھا DGI-SI کو. انہوں نے ملک کے وزیر اعظم کو خط نہیں لکھا، انہوں نے ملک کے انٹیریئر منسٹر کو تو خیر انہوں نے کیا خط لکھنا. انٹیریئر منسٹر صاحب کا جو رویہ ہے میرے خیال میں اس کے اوپر ہم کچھ کم ہی کہیں تو بہتر ہے. وقت آئے گا بعد میں اس کے اوپر بات کرنے کا. لیکن انٹیریئر منسٹر کو انہوں نے نہیں لکھا، ڈیفنس منسٹر کو انہوں نے نہیں لکھا. انہوں نے جو ہے IG جو ہے صوبے کا، اس کو یہ خط نہیں لکھا. DGI-SI کو انہوں نے خط لکھ دیا، اور اس میں کہا جی آپ کے ادارے کی ریپوٹیشن ہے کہ بڑی اچھی ہے، آپ تحقیق وغیرہ کرتے ہیں. آپ DGI-SI اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ تمام جو پروسیجرل معاملات ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے ڈائریکٹلی خط انہوں نے DGI-SI کو لکھ دیا. DGI-SI ان کا ادارہ جو ہے دوبارہ سے پھر مرکز ہے تمام توجہ کا. پھر آپ دیکھیں پشاور کے حوالے بار بار انٹرویوز کے اندر آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے میں نے کل انٹرویو کیا تو اس کے اندر ذکر کیا کہ جو لوگ سپورٹ کیا کرتے تھے اب ان کو ہٹا دیا گیا ہے. پرویز الہی صاحب سے جو انٹرویو ہوا اس کے اندر پشاور کا دوبارہ حوالہ تھا کہ پشاور سے چپل کباب آتے ہیں یا چرسی تکا آتا ہے، یہاں پر آتے آتے وہ خراب ہو جاتا ہے، اب نہیں آ رہا، کوشش پہلے کی جاتی تھی. تو وہ حوالے دوبارہ سے وہاں پر موجود ہیں. اور الائز کی طرف سے، یا آپ کی طرف سے، ہماری طرف سے نہیں ہے، الائز کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے ہیں جنہوں نے ریاست کے ساتھ مل کر بڑا کام کیا، وہ حوالہ دوبارہ سے موجود ہے. عمران خان صاحب نے خود پبلک جلسے کے اندر اپنی کنورسیشن کو کوٹ کر دیا جنرل قمر باجوہ کے ساتھ، جس میں ظاہر ملکی سیاسی معاملات ڈسکس کیے ہوں گے. صرف ایک جملہ تو نہیں کہا ہوگا کہ مبینہ طور پر جو بیان ان سے جوڑا گیا کہ جی آپ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کریں، ایک ہی جملے پر تو کنورسیشن نہیں ختم ہوگی، لمبی بات کی ہوگی. تو جب آرمی چیف جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بات کرتا ہے اور پرائم منسٹر پبلک کے اندر جا کے بتاتا ہے کہ جی میری یہ آرمی چیف کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ بات مانتا بھی نہیں ہے اور رد بھی کر دیتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو نیوٹرلٹی کا منترا ہے
وہ کہاں پر کھڑا ہوتا ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو تمام کا تمام ایشو ہے الائز کے فیصلہ نہ کرنے کا یا اعلان نہ کرنے کا کہ وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اگر انہوں نے پہلے سے یہ اعلان کر دیا کہ عمران خان کے وہ ساتھ نہیں ہیں اور تو اس سے یہ لگے گا کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہے تو اب وہ اسمبلی کے اندر جانا چاہتے ہیں. تو یہ کنورسیشن ان کی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ لندن کے اندر کس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے؟ عمران خان بار بار کس ادارے کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں، آپ میری مدد کریں؟ تو جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں فوج اور ISI جو ہے وہ سیاسی معاملات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ان کے حوالے بنتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کا تدارک کیا ہے؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو نیوٹرلٹی ہے وہ ایک طویل المدت پالیسی کے طور پر آنی چاہیے، وہ آئین اور قانون کے تابع ہو کے چلنا چاہیے. وہ کوئی بٹن نہیں ہے کہ آج ہم نے نیوٹرل کا بٹن آن کر دیا تو آج سے ہمیں سارے نیوٹرل کہنا شروع کر دیں. آج سے ہم نے پازیٹیو انگیجمنٹ کا بٹن آن کر دیا تو پھر آج سے ہمیں پازیٹیو انگیجمنٹ کا کہنا شروع کر دیں. آج سے ہم نے مکمل طور پر اجتناب برت لیا تو آج سے سب یہ سمجھے کہ ہم نے اجتناب برت لیا. اگر کل ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہم نے صحافیوں کو بٹھا کر بڑی سیاست کے اوپر بات کرنی ہے اور معاشی دانوں کے ساتھ بیٹھ کے معاشی فیوچر ڈسکس کرنا ہے اور خارجہ پالیسی اور ڈیفنس پالیسی چلانی ہے اور کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے تو سب کو ماننا پڑے گا. نیوٹرلٹی اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوتی. تو دوبارہ سے گزارش یہ ہے کہ یہ تمام جو حوالے بن رہے ہیں، جو سیاستدانوں کے ذریعے بن رہے ہیں، جو وزیر اعظم کے بیانات کے ذریعے بن رہے ہیں، ان لوگوں کے ذریعے بن رہے ہیں جو ان اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے ہیں، وہ بیانات اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ کوئی خاص سازش ہو رہی ہے. اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ حالیہ ماضی کے اندر بہت سارے کام ایسے ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. اب یہ اس کے نتائج ہیں. اب یکدم نیوٹرلٹی جو ہے وہ مارکیٹبل کموڈٹی نہیں بن جائے گی، اس کو آپ مارکیٹ نہیں کر پائیں. اگر آپ نے مارکیٹ کرنا ہے تو اس کو اعمال کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا اور طویل المدت جس طریقے سے میں نے کہا اس کو پالیسی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ جو کام کیے جاتے ہیں ان کے نتائج نکلتے ہیں. جو جس طریقے سے سسٹم کے اندر انٹروین کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر لوگ اس کے حوالے بناتے ہیں. اور ابھی تو یہ قسط ختم نہیں ہوئی. جب یہ قسط جو ہے ختم ہوگی، یہ جو ایپیسوڈ جو ہے، تو اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے دل دکھے ہیں وہ کیا وہ نام نہیں لیں گے؟ کیا وہ بتائیں گے نہیں کہ کس نے کہاں پر کیا کیا ان کے ساتھ کیا؟ وہ بھی ایپیسوڈ آنے والی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو کچھ پچھلے 3.5-4 سال کے اندر بالخصوص اور 2014 کے دھرنے سے بالعموم کیا گیا وہ اگلے 5-6 سال پیچھا نہیں چھوڑے گا. تو نیوٹرلٹی کا آغاز تو بہت اچھا ہے، لیکن نیوٹرلٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ سوچنا ہوگا کہ پچھلے جو کام کیے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آ کر تو سامنے کھڑے ہوں گے. اگر کسی اور طریقے سے کھڑے نہیں ہوں گے تو ان بیانات کے حوالے سے کھڑے ہوں گے جن بیانات کے دیتے ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے چند سالوں کے اندر کیا ہوا. تو نقطہ آغاز اچھا ہو سکتا ہے اگر آپ نیوٹرلٹی کو طویل المدت پالیسی کے طور پر اڈاپٹ کریں، لیکن اگر آپ نے اس کو بٹن کے طور پر رکھا کہ آج نیوٹرل ہونا ہے اور کل ہم نے ناٹ نیوٹرل ہونا ہے تو یہ پالیسی اور اس کے نتائج اسی قسم کے نکلتے رہیں گے. یہ حوالے بنتے رہیں گے. لوگ نام لے کر پکاریں گے آنے والے مہینوں کے اندر کہ کون کس جگہ پر موجود تھا اور کیا کر رہا تھا.